بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک انتہائی اہم انٹرویو تھا جس سے پاکستان کی آئندہ کی سیاست کو بالکل جو ہے وہ کھول کر رکھ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، ملک کے اندر کیا ہوگا، اور موجودہ حکومت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ بھی آج پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم نے اپنے منصب پہ رہتے ہوئے ان کے اوپر سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات کیے گئے، اور یہ تاثر جو عام تھا کہ شاید یہ معاملات اس وقت شروع ہوئے جب ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل فیض حمید کی ایکسٹینشن کی جو تقرری تھی اس کا معاملہ تھا، کور کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف ایکسٹینشن کی جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے، اس پر بھی انہوں نے کافی ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا فوج کے بارے میں کیا موقف ہے اور خان صاحب کا کیا موقف ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بتایا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو لندن بیٹھ کر پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالتے رہیں، پاکستان کی فوج کو نام لے کر برا بھلا کہتے رہیں، اور پھر مریم کی خاموشی، اور پھر مریم کا بولنا، اور پھر مریم کا پھر خاموش ہو جانا یہ حقیقت ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کے اوپر اس وقت پوری پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جس طرح کھیلا گیا۔ راز صاحب، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا کہ کہا گیا کہ مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی، تو یہ بھی ہمیں نظر آیا، مزاحمت ہوئی یا مفاہمت ہوئی، یا پاکستان کے طاقتور حلقے اس وقت نون لیگ کی بات مان رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں۔ اور پھر رائے صاحب، اس کے اندر 3 آپشنز کا ذکر کیا گیا کہ ہمارے پاس 3 آپشنز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی۔ ابھی اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے، جو ہمارے صحافی جتنے بھی پاکستان میں اس وقت آپ کے شہر اقتدار میں موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے آپشنز نہیں دیے، بلکہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ مدد مانگی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے، اور انہیں کہا کہ ہماری مدد کی جائے، اس مشکل وقت سے ہمیں نکالا جائے، ایک سیف ایگزٹ مل جائے، فیس سیونگ ہو جائے سب لوگوں کی۔ اور پھر یہ آپشنز اپوزیشن کے سامنے رکھے گئے، اور پھر اپوزیشن نے کہا کہ 3 آپشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جو انہوں نے آج اپنے انٹرویو میں کہا کہ 3 آپشنز ہیں: استعفیٰ، تحریک عدم اعتماد، یا پھر جو ارلی الیکشنز کی بات ہوئی، اور جس پر انہوں نے کہا کہ ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے پاس واپس جایا جائے، ایک بہتر اور بڑا مینڈیٹ لے کر ہم واپس آئیں، اور پھر اپنی مضبوط حکومت کے اوپر پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں، کیونکہ اگر مضبوط حکومت نہیں ہوگی پھر مانگے تانگے کے لوگ آئیں گے جن کو پاکستان تحریک انصاف نے اب ڈس آن کر دیا ہے۔ اور کچھ خبریں رائے صاحب یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کیے جائیں گے۔ فواد چوہدری صاحب کو قلمدان دیا گیا ہے 2 دن میں یا کیا، آئی ڈونٹ نو، اس کی منطق بھی آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، رائے صاحب، عمران خان صاحب اقتدار سے جو اب تک کی پوزیشن ہے وہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد اب کامیاب ہوگی، اور لیکن پھر بھی وہ 48 گھنٹے سرپرائز کی بات کر رہے ہیں۔ فواد چوہدری میڈیا سے بات کرنے آئے تو تب بھی انہوں نے کہا کہ کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ راجہ صاحب، یہ 48 گھنٹے میں ایسا کیا ہوگا کہ جس کی طرف اشارہ جو ہے وہ کیا گیا، اور ماضی کے جو ایگزامپلز ہیں اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے جو پوسٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی اپوزیشن کی طرف سے کہ ہم جمہوری طریقے سے اس حکومت کو بھیج رہے ہیں۔ کیا یہ جمہوری طریقہ ہے؟ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تفصیل سے جو ہے وہ تجزیہ رکھیں، اور پھر آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہ جو انٹرویو ہوا اس کی حقیقت بھی قوم کے سامنے رکھیں۔ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، میں نے 3 مہینے پہلے ایک وی لاگ کیا تھا۔ اس وی لاگ کے تھم نیل پہ میں نے لکھا تھا امریکی صدر کا وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا منصوبہ، اور ایک کوسچن مارک دیا تھا اس کے اوپر۔ کوشش کرتے ہیں، پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ تھم نیل اگر ملتا ہے تو اسی پروگرام میں چلاتے بھی ہیں۔ اور اس وقت جب میں نے وہ وی لاگ کیا تھا، ظاہر ہے کہ صحافی کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، اور وہ اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، حکومت کے جو رہنما ہیں، وزراء ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، اہم حلقوں کے ذرائع کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، تو وہاں سے ایک آپ کو وائب ملتی ہے کہ اس وقت کس جانب جا رہے ہیں سیاسی حالات، اہم حلقے کیا سوچ رہے ہیں، اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، حکومتی حلقے کیا سوچ رہے ہیں، اور کس کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے۔
تو بڑی بے رحم قسم کی تنقید ہوئی میرے اس وی لاگ پہ، لیکن میں کبھی بھی تنقید سے گھبراتا اس لیے نہیں ہوں، اور کوئی بھی جو اصولی صحافی ہے یا جو صحافی عملی طور پر صحافت کرتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے جتنے مرضی تلخ حقائق ہوں، چاہے جتنے مرضی تلخ انکشافات ہوں کسی ایک فریق کے لیے، وہ اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ حقائق سامنے لاتا ہے، اور وہ حقائق کبھی ایک پارٹی کے لیے تلخ ہوتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی کے لیے تلخ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ وی لاگ تلخ تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سنسنی پھیلا دی، اس طرح کی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی، اور یہ ایک جدید دور ہے، اس دور میں کبھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اس طرح کا کوئی فارمولہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ صرف 90s میں 80s میں ہو سکتا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت، جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے، یہ کسی قدرتی ماحول میں نہیں آئی، یعنی یہ سب کچھ آرگینک نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ فورن سپانسرڈ تحریک عدم اعتماد ہے، اس کے حوالے سے ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں، وہ خط بھی سامنے آ چکا ہے جو کہ لکھا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی سے اسلام آباد، اور جو امریکی آفیشل نے کوٹس، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے کوٹس کے نوٹس بنائے گئے تھے، وہ تمام نوٹس بھی ایز اٹ از پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم موجود تھے، وہاں وہ پیش بھی کیے گئے، اور اس کے بعد اس اعلیٰ ترین سطح کے فورم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نوٹس ٹھیک ہے، یعنی یہ مراسلہ آیا ہے اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور اس کا پھر ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا۔ اب پرائم منسٹر عمران خان کے جو آپ نے انٹرویو کی بات کی، جس میں پرائم منسٹر عمران خان نے اگست کی بات کی کہ لاسٹ ایئر اگست میں یہ اشارے آنا شروع ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت 2-3 ایسے معاملات ہوئے تھے جن کے متعلق کچھ حلقوں کا تاثر ہے کہ وہاں سے ایک اسٹیبلشمنٹ اور سول حلقوں کے درمیان تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے۔ پھر ایک ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی گئی کہ پرائم منسٹر عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے والے ہیں۔ یہ ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی گئی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی جو چوائس ہے اگلے آرمی چیف کے لیے 5 موسٹ سینئر جنرل میں سے، وہ بھی شو کر دی ہے جنرل فیض حمید کے لیے، اور یہ تاثر دیا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو اب جنرل فیض حمید کو ہی آرمی چیف بنانا ہے۔ تو ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حلقے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات پہلے جیسے نہ رہنے کی ایک وجہ وہ ہے۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین کو ادھورا چھوڑ کر بلاول بھٹو امریکہ گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پلیٹ فارم پر بھی ہم نے اس دورے کو ڈسکس کیا تھا۔ بلاول بھٹو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دورہ کرتا ہوں امریکہ کا تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ الفاظ تھے۔ جی ہاں، وہ اس وجہ سے پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ہسٹری رہی ہے، پیپلز پارٹی کی ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان کے ریاستی مفادات کو قربان کر کے آپ امریکہ کے مفادات کو سرو کرتے ہوئے حکمرانی میں رہے ہیں، حکمران بنے ہیں۔ آصف علی زرداری جب صدر تھے، حسین حقانی نے سی آئی اے کے اہلکاروں کو ویزے دیے اور یہ کہا کہ یہ سفارتی اہلکار ہیں۔ آپ کا فارن آفس جو ڈاکومنٹ میں نے دیکھے ہوئے ہیں، وہ کہتا رہ گیا کہ یہ سفارتی اہلکار نہیں ہے، یہ سی آئی اے کے اہلکار ہیں، اور پھر انہوں نے پاکستان میں آ کے او بی ایل والا آپریشن کیا، ایبٹ آباد والا آپریشن ہوا، جس میں پاکستان کی جو خود مختاری ہے، ظاہر ہے کہ اس کو روندا گیا، پاکستان کی سلامتی کو روندا گیا۔ اور آصف علی زرداری کے متعلق تو کیا لکھا تھا سابق صدر اوباما نے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرا خیال تھا کہ آصف علی زرداری کی جانب سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے بہت سخت رد عمل آئے گا کہ ہم نے امریکہ کے لیے اتنی قربانیاں دیں، ہم نے امریکہ کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، لیکن امریکہ نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، ہماری سالمیت پر حملہ کیا، ہمیں بتایا جاتا ہم خود یہ آپریشن کرتے،
لیکن امریکی صدر جو تھے اوباما، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں حیران رہ گیا جب آصف علی زرداری جو صدر پاکستان تھے انہوں نے مجھے کال کر کے مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ آج بڑا زبردست دن ہے کہ ایک دہشت گرد مارا گیا ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ آپ کو ہمیں اطلاع دینی چاہیے تھی اور آپ نے کیوں ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اتنا آپ نے اندر پینیٹریٹ کر کے یہاں پر ایک فضائی آپریشن کیا۔ تو یہ حال تھا پیپلز پارٹی کا۔ اسی وجہ سے پیپلز پارٹی پھر بائیڈن انتظامیہ کے قریب بھی سمجھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے۔ تو بلاول بھٹو کا جو دورہ ہے اس کو بھی آپ شامل کر لیں، یہ جو ترتیب لگا رہے ہیں ہم واقعات کی اس میں وہ بھی شامل کر لیں۔ پھر ظاہر ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، وہ ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا پرائم منسٹر کا فکرہ تھا جس نے امریکہ اور پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آفینڈ کیا، اور اس پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کہ محمد مرسی کے ساتھ اور کئی حکمرانوں کے ساتھ امریکہ نے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نے جب پرائم منسٹر عمران خان جیسے سٹانس لیے گئے تو ان کو پنش کیا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پرائم منسٹر عمران خان کے لیے اس چیلنج سے نمٹنا، اور اس چیلنج سے نمٹا جا سکتا تھا اگر پاکستان کے تمام ادارے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ریاستی مفاد کی بات کی ہے، تو ریاستی مفاد میں تمام ادارے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے۔ اب ایک اور بات جو پرائم منسٹر عمران خان نے کی، 3 آپشنز کی، کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سامنے 3 آفرز رکھی تھیں۔ ایک آفر یہ رکھی تھی کہ آپ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں، اور ایک آفر یہ رکھی تھی کہ آپ استعفیٰ دے دیں اگر آپ چاہتے ہیں، اور ایک آفر یہ رکھی کہ آپ ارلی الیکشن کال کر دیں۔ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ یہ ارلی الیکشن والا جو فارمولہ ہے یہ زیر بحث ہے، لیکن اتنی شے ہے اس وقت اپوزیشن کو، اس کو کسی قوت کی اتنی سپورٹ ہے کہ یہ پیغام پہنچایا گیا اپوزیشن کو کہ ٹھیک ہے آپ بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ ارلی الیکشن، تو اس وقت پھر ارلی الیکشن کی جانب چلے جائیں، تحریک عدم اعتماد آپ واپس لے لیں، کہ کوئی قانونی طور پر پرائم منسٹر عمران خان اس وقت قومی اسمبلی توڑ نہیں سکتے کیونکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے، اور وہ ارلی الیکشن اناؤنس نہیں کر سکتے۔ لیکن اس اپوزیشن کو کسی قوت کی اتنی سپورٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ارلی الیکشن کی جانب نہیں جائیں گے، ہم حکومت میں آئیں گے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے ہو بہو ایک ایک لفظ جو ہم نے کل اور پرسوں پروگرام میں ریپیٹ کیا تھا، پرائم منسٹر عمران خان نے وہی الفاظ دہرا دیے، اور یہ کہا کہ یہ جب آئیں گے اقتدار میں، یہ آئی اس لیے رہے ہیں، یہ ارلی الیکشن کی جانب اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ یہ سب سے پہلے ہماری جو قانونی اصلاحات ہیں، انتخابی اصلاحات ہیں، ان کو ریورس کریں گے، احتساب کے اداروں کو بند کریں گے، نیب کو بند کریں گے، میری کردار کشی کریں گے، میری اہلیہ کی کردار کشی کریں گے، ان کی جو دوست ہیں فرح بی بی ان کی کردار کشی کریں گے، ہمارے لوگوں پر مقدمات بنائیں گے، مجھ پر مقدمات بنائیں گے، اور تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے اگلے الیکشن کے لیے۔ اور یہ چونکہ ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر یہ خبر بریک کی تھی، ہمیں یہ ذرائع سے پہلے ہی ہمارے پاس یہ خبر آ گئی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو پھر یہ میسج کنوے کیا تھا کہ اگر کوئی فارمولہ قابل قبول میرے لیے ہو سکتا ہے، استعفیٰ تو کبھی بھی نہیں دوں گا، کسی بھی صورت نہیں دوں گا، اگر 341 میں سے 340 ارکان بھی میرے خلاف ہو جائیں، میں اکیلا بھی کھڑا رہا تو میں 340 ارکان کو بھی دیکھنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح سے ایک سازش کے تحت ووٹ ڈالتے ہیں تاکہ ان کے چہرے عوام کے سامنے آئیں۔ استعفے والا آپشن تو پرائم منسٹر عمران خان نے مسترد کر دیا تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں تحریک عدم اعتماد کو فیس کروں گا، لیکن ارلی الیکشن پر پرائم منسٹر عمران خان ایگریڈ تھے کہ ٹھیک ہے، میں ملک کو تقسیم سے بچانے کے لیے، ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے میں ارلی الیکشن کے فارمولے کے اوپر ایگری کرتا ہوں۔ اور اپوزیشن کیوں نہیں ارلی الیکشن کے فارمولے پر ایگری ہو رہی، کیوں نہیں رضامند ہو رہی؟ کیونکہ اپوزیشن کو پتہ ہے کہ اس وقت اس اپوزیشن کے لیے جس قسم کا غم و غصہ ہے لوگوں میں
کیونکہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ آئی ٹی کا ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ گوگل کا دور ہے, 3G 4G کا LTE کا دور ہے. 1 منٹ نہیں لگاتے لوگ اور گوگل سے ساری انفارمیشن ان کے پاس آ جاتی ہے. ٹویٹر پر کیا چل رہا ہے, فیس بک پر کیا چل رہا ہے, انسٹاگرام پر کیا چل رہا ہے, 1 منٹ کے اندر ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. تو پورے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو پتہ ہے, جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کہاں سے امپورٹ ہوئی ہے. تو اس پوری صورتحال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوور ویلمنگ جو پبلک اوپینین ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہے. سب سے بڑا ثبوت KP الیکشن میں سامنے آ گیا, جہاں اس تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے تحریک انصاف کو تیاری نہیں کر پائی تھی. پہلا جو فیز تھا وہ برے طریقے سے پٹ گئی تھی وہاں پہ تحریک انصاف اپنی بد انتظامی کی وجہ سے اور مہنگائی کے فنامنے کی وجہ سے. لیکن اب جس وقت مہنگائی بھی ادھر ہی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی تھی, لیکن اس کے باوجود اور PTI تیاری بھی نہیں کر سکی کیونکہ وہ تو تحریک عدم اعتماد کے اوپر ان کی ساری جو انرجیز تھیں وہ وہاں فوکس ہو گئی تھیں. لیکن اس کے باوجود کتنی بڑی میجورٹی حاصل کی, کیونکہ اس وقت عوامی ہمدردی کی جو ویو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ اس کو غلاموں کے طور پر ٹریٹ کیا جائے اور مغرب میں بیٹھی ہوئی کچھ قوتیں وہ یہاں مسلط کریں اپنے وائس رائے, اپنے حکمران مسلط کر دیں کہ آپ 22 کروڑ لوگ ہمارے غلام ہیں اور ہم یہ فیصلہ کریں گے. یعنی ہم انگریز کے دور میں واپس چلے گئے ہیں. جیسے انگریز کے دور میں وائس رائے یہاں پہ مسلط کیے جاتے تھے, اس طرح سے 22 کروڑ لوگوں کے اوپر مغرب سے حکمران مسلط کیے جا رہے ہیں. یہ اب سب کو پتہ ہے, یہ اوپن سیکرٹ ہے, یہ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے. یعنی میں کھل کے کہوں گا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ادارے, کوئی ایک ادارہ ہے وہ یہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں, الیکشن کمیشن خاموش ہے, سپریم کورٹ نے اتوار کو ووٹنگ ہونی ہے, سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس جو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کی ہیئرنگ رکھ دی منڈے کو. یعنی یہ جب سب کچھ ہو چکا ہوگا یہ ویسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ سے ایسے فیصلے بھی آئے ہیں کہ ایک شخص کا کیس, اس کا فیصلہ اس کے مرنے کے 21 سال کے بعد آیا. یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام, قانون کا نظام اور پاکستان کے اداروں کا نظام, کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ملک کی خود مختاری کا سودا ہو رہا ہے, ملک کی سلامتی کا سودا ہو رہا ہے, سب خاموش ہیں. یعنی 22 کروڑ عوام کی جو جذبات ہیں, 22 کروڑ عوام جو چاہتے ہیں, اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, کسی ادارے کو پرواہ نہیں ہے کہ عوام اس وقت کیا چاہتے ہیں. کیا عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر کے فیصلے سمندر پار مغرب کرے یا ہم اپنے ووٹ سے کریں؟ عوام کیا چاہتی ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ہمدردی کی ان کے ساتھ ویو ہے, صرف وہ پاکستان کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, پاکستان میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہتے. اور ایک بڑا لیڈر ایسے ہی ایکٹ کرتا ہے, جو ایک بڑا لیڈر ہوتا ہے, جو ایک اسٹیٹس مین ہوتا ہے, وہ ایسے ہی ایکٹ کرتا ہے کہ اپنے ملک کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچاتا. ورنہ ہاشمی صاحب جتنی بڑی تعداد میں لوگ پرائم منسٹر عمران خان کی کال پر نکلیں گے, اگر وہ کال دے دیں تو یہ پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ کوئی بڑے سے بڑا ادارہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اپنے لوگوں کو آپ جبر کے ساتھ, اپنے لوگوں کو آپ لاٹھیوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کو گولیوں کے ساتھ آپ نہیں روک سکتے. نہ ان کے اوپر مسلسل آپ لاٹھیاں برسا سکتے ہیں, نہ اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا سکتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے بہت وائزلی ایک لیڈر کے طور پر کہا کہ میں بالکل بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا, جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی کوئی پرائم منسٹر اقدام کر سکتے ہیں. میں کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا جس سے میرے ملک میں تفریق پیدا ہو اور یہاں پر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جو میرے ملک کے لیے, میرے عوام کے لیے ایک بہت ہی ناخوشگوار سانے میں بدل جائے. تو اس وقت جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس آپشن نہیں ہے, آپشنز تو ان کے پاس بہت ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ وہ تھن لائن دیکھیں گے کہ کہاں تک ان کو جانا ہے
اور کہاں پہ وہ لائن شروع ہوتی ہے جہاں پہ وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں اگر میں اس سے گیا تو اس ملک کے مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ راز صاحب، یہ جو آج عمران خان نے ایک انٹرویو دیا، ایک بہت ہی اہم نوعیت کا انٹرویو تھا۔ تحریک انصاف کی سیاست کو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ 48 گھنٹے بھی گزر جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ حکومت کو بھی سوٹ کرتا ہے الیکشن ہو جائے، اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے الیکشن ہو جائے، جو جماعتیں نہیں چاہتی وہ کون سی ہیں؟ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اتنا جو ہم نے سر درد پالی تحریک عدم اعتماد کی، ان لوگوں کے پاس چل کر گئے جن کے ساتھ ہمارے 1 دن یا 2 دن کے اختلافات نہیں ہیں بلکہ ہمارے کئی حکومتوں کے اختلافات ہیں، اور آج ہمیں ایک ٹیبل پر بیٹھنے پر مجبور کیا گیا۔ تو اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ آپ فوری الیکشن کروا دیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ انتخابات میں اصلاحات لائی جائیں۔ رائے صاحب، آپ نے نیب کی بات کی، ختم کر دیا جائے گا، ایف آئی اے کو جو ہے لگام ڈالی جائے گی، کیسز کا کیا ہوگا؟ اور یہ حیرانگی ہے اس ملک کی اور بدقسمتی کہیں ہم سب کی کہ جس ملک میں ایک جو والد صاحب ہیں ان کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کا کیس اور ضمانت کے اوپر باہر ہے، اور دوسری طرف جو بیٹا ہے وہ چیف منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ بھی ضمانت کے اوپر باہر ہے، اور پھر بھتیجی جو ہے وہ بھی ضمانت کے اوپر باہر نااہل ہے، اور والد صاحب جو ان کے ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ تو رائے صاحب، کل کو عدالتیں جب ان کے خلاف کیسز، مجھے تو نہیں لگتا کہ چلائیں گی یا نہیں چلائیں گی یا کیا ہوگا، اس پہ ضرور روشنی ڈالیں، اور یہ بھی بتائیں ہمیں کہ کل کو اگر کیا کوئی عدالت جسارت کرے گی اگر یہ جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں کہ ان کی ضمانت کینسل کر دی جائے اور ہم پھر ایک اور بحران کی طرف چلے جائیں؟ کیونکہ آپ وکیلوں کو تو کھڑا کر سکتے ہیں، تاریخیں تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن جب کیس چلے گا، یہ چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا، تو پھر کیا ہوگا رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک ایسا شخص 2 دن کے بعد ممکنہ طور پر پاکستان کا پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے، 2 دن کے بعد ممکنہ طور پر، جس نے آج سے 3 دن پہلے عدالت میں یہ کہا کہ برائے مہربانی میری پیشی میں آپ مجھے استثناء دے دیں۔ مجھے ذاتی طور پر آپ نے طلب کیا ہے لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور ایک ایسے کیس میں جہاں اس کی گرفتاری 2 مہینے پہلے یقینی تھی۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ شواہد موجود ہیں، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، شہباز شریف پر گرفتار کیوں نہیں ہو رہے؟ اب لوگوں کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ شہباز شریف گرفتار کیوں نہیں ہو رہے تھے۔ تو اب وہی شہباز شریف وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ صرف 3 دن پہلے تک عدالت کے اندر یہ بھیک مانگ رہے تھے کہ مجھے استثناء دے دیا جائے حاضری سے اور مجھے التوا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے آپ امیجن کر لیں کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد کا ماحول بنا ہوا تھا، صرف اس وقت عدالتوں سے اگر شہباز شریف کو اس قسم کا ریلیف ملتا رہا، تو جب وہ پرائم منسٹر اگر بن گئے تو پھر ان کے خلاف سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ ان کے جو اہلیہ، ان کی بیٹی، ان کے داماد جو پاکستان سے فرار ہوئے ہیں، جن کے خلاف عدالتوں نے فیصلے دیے، جن کو اشتہاری قرار دیا گیا، وہ سارے واپس آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک لانڈری کے اندر ان کے سارے کیسز دھل جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ ان کے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں تھا۔ اسی طرح میاں نواز شریف کی واپسی بھی ہو جائے گی اور مریم نواز کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک ترمیم کے ذریعے میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کا بھی پلان ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، جس شخصیت کا نام ہے عمران خان، آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ حکومت چلی بھی جاتی ہے تو عمران خان ان کو کوئی چین سے حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ چین سے حکومت نہ کرنے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک کو کوئی سیاسی انتشار کا شکار کریں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان ان کی کرپشن کے کیسز، ان کی کرپشن کے متعلق بنایا گیا نیریٹو، ان کی جو بھی یہ دوبارہ سے کک بیکس لینے کی کوشش کریں گے، دوبارہ سے یہ کرپٹ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے، پرائم منسٹر عمران خان ان کو پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر سڑکوں پر ٹف ٹائم دیں گے۔ اور آپ اندازہ کریں، یعنی ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف نائل ہیں، مریم نواز نائل ہیں، اور پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے، وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ 22 کروڑ لوگوں کو تو پھر بحیرہ عرب میں پھینک دے آپ، اگر آپ نے یہی کرنا ہے کہ یہ 2-3 خاندان مسلط کرنے ہیں پاکستان کے اوپر، کہ پنجاب کے عوام کے اوپر آپ بیٹا مسلط کر رہے ہیں
اور وفاق میں پورے پاکستان پر آپ شہباز شریف کو مسلط کر رہے ہیں، اور پھر میاں نواز شریف جو یہاں سے ایکسپورٹ ہوئے تھے وہ واپس امپورٹ ہو جائیں گے اور یہاں آ کر دوبارہ حکمرانی کریں گے. پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے وفاق میں وزارتیں ملیں گی. پیپلز پارٹی کا سندھ میں جو ایک نچوڑنے کا عمل تھا سندھ کے وسائل کو، وہ جاری رہے گا. اور ایک اور خبر سن لیں، اب ایک اور خبر سن لیں ہمارے ویورز بھی اور آپ بھی ذرا کان کھول کے، اور آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے والا ہے. ایک تو آصف علی زرداری رکن قومی اسمبلی، بلاول بھٹو رکن قومی اسمبلی، اور اب آصف علی زرداری نے اعلان کر دیا باقاعدہ کہ یہ جو ابھی نیکسٹ الیکشن ہے آصفہ بھٹو کو بھی الیکشن لڑائیں گے. آصفہ بھٹو کو بھی الیکشن لڑائیں گے. غلام ابن تو ہم تو غلام، درست ہوئے رائے صاحب، مروثیت غلام ابن غلام. اب مجھے بتائیں کہ اس ملک کا نظام کون ٹھیک کرے گا؟ ایک شخص آیا تھا جو اس ملک کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے، جو مروثیت پہ یقین نہیں رکھتا تھا، جس نے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بچوں کو کسی جگہ پر عہدے نہیں دیے، ان کو اقتدار میں حصہ نہیں دیا، کسی قسم کی کرپشن نہیں کی، اس ملک کی خدمت کی، اس ملک کی معیشت کو سنبھالا اور غریبوں کے لیے احساس جیسے پروگرام شروع کیے. اس کو ہٹا کر جو 40 سال تک پاکستان کو لوٹتے کھسوٹتے رہے، اب ان کے بچوں کو بھی پاکستان کے اوپر اور 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. تو کیا اداروں کو خاموش رہنا چاہیے؟ اور اگر کوئی بیرونی دباؤ بھی ہے تو ہم ایٹمی ملک ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 7واں ایٹمی ملک ہیں دنیا کا، 7ویں ایٹمی طاقت ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم اسلام کا قلعہ ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان ناقابل تسخیر ہے. یہ دعوے کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دعوے ٹھیک نہیں ہیں. ناقابل تسخیر کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم پر کوئی ایگریشن فزیکلی بھی نہیں ہو سکتا اور ہم کسی کے دباؤ میں بھی آ کر اپنے ریاستی مفادات کا سودا نہیں کر سکتے. لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 80-90 کی دہائی نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے. اس وقت تو لوگ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے نا کہ یہ فلاں کروا رہا ہوگا، یہ فلاں کروا رہا ہوگا. امریکہ سے معین قریشی ایک بیگ اٹھا کے، بریف کیس اٹھا کے پاکستان میں پرائم منسٹر بن گئے تھے. شوکت عزیز ایک بریف کیس اٹھا کر آئے تھے، پاکستان آئے، پرائم منسٹر بنے، اور جیسے ہی ان کی پریمیئر شپ ختم ہوئی بریف کیس اٹھایا اور واپس چلے گئے. آج تک واپس آئے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ شوکت عزیز واپس آئے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر رہے. ہاشمی صاحب، کتنی خوفناک بات ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر، کیوں کون سا راز ان کے پاس نہیں ہوگا پاکستان کے حوالے سے حساس؟ اور ان کی جب ڈی بریفنگ ہوئی ہوگی، اب امریکہ میں ہیں، تو کیا انہوں نے کوئی ایسا راز چھوڑا ہوگا جو انہوں نے امریکی حکام کو نہیں بتایا ہوگا؟ تو یہ ہے پاکستان، یہاں پہ اس قسم کے کام ہوتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اویئرنیس کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بات چھپ نہیں سکتی. سب کو پتہ ہے کہ یہ آرگینک نہیں ہو رہا سب کچھ، یہ سب کچھ قدرتی طور پر نہیں ہو رہا، یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ ایک ٹریپ ہے، سوچا سمجھا ٹریپ ہے، یہ طے کیا گیا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل ٹھیک بات کی کہ کچھ لوگ، کچھ کردار جانے انجانے میں پاکستان کے اندر سے استعمال ہو رہے ہیں. ایک بیرونی سازش اور اس کے بعد پاکستان کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش ہے، جن کے پاس یہ وسائل ہیں، جن کے پاس انٹیلیجنس ذرائع ہیں، جنہوں نے یہ مراسلہ دیکھ لیا ہے، اگر وہ خاموش ہے تو انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ سازش کو نہیں روک رہے تو پھر وہ سازش کا حصہ ہیں. اور یہ سازش وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش 22 کروڑ عوام کے خلاف ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیے گا تاریخ اپنا فیصلہ سنائے گی، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ بہت بروٹل ہوتی ہے. تاریخ اپنا فیصلہ بہت واضح الفاظ میں دیتی ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق جب تاریخ فیصلہ سنائے گی تو بڑے بڑے کردار ایکسپوز ہو جائیں گے. ہاشمی صاحب، سب پردے اٹھ جائیں گے. ابھی تو لوگ اشاروں کنایوں میں بات کر رہے ہیں نا، پھر سب پردے اٹھ جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کہاں پہ کھڑے تھے، اس ملک کے دیگر کردار کہاں پہ کھڑے تھے، اور یہ جو کانسپریسی ہوئی ہے اتنی بڑی، اس کے پیچھے کون کون تھا.
ہم صرف رائے صاحب دعا کر سکتے ہیں پاکستان کے حالات کے حوالے سے. بہت ہی اہم دن ہے آج کا. پنجاب اسمبلی فیصلہ ہوگا, پھر اس پہ بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے. ویورز, یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا کیونکہ یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے. میں بہت مرتبہ یہ بات کر چکا کہ جس طرح سیاسی خاندانوں کے اندر ایک ٹرانزیشن چل رہی ہے, اسی طرح پاکستان کی قوم کے اندر بھی ایک ٹرانزیشن چل رہی ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ان خاندانوں کے ساتھ جہاں پہ آصفہ بھٹو جیسے لوگوں کو, کرداروں کو لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, یا پھر ہم نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.